السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب بھی جہاں جہاں ہوں خوش آباد رہیں۔ اس وقت صبح کے 4:15 بجے ہیں اور میں فجر کی نماز پڑھنے لگی ہوں۔ میری شادی سے پہلے تک سے لے کے ابھی تک یہی روٹین ہے۔ میں صبح 4 بجے اٹھتی ہوں، چاہے وہ سردیاں ہیں چاہے وہ گرمیاں، اور فجر کی نماز، پھر اس کے پاس تسبیح قرآن پاک پڑھ کے پھر میں اگلے کام کرتی ہوں۔ اور یہ ہماری شادی سے پہلے کی روٹین ہے کہ نماز وغیرہ پڑھ، صبح جلدی اٹھنا، نماز پڑھنا، سبق پڑھنا۔ قرآن تو کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں کھلے اس گھر سے برکت نہیں جاتی، اور نہ کبھی رزق روزی کم ہوا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر میں شہزاد جی کے لیے کپڑے استری کرتی ہوں، ان کا سوٹ اور بیٹے کی شرٹ ہوگی یا سوٹ ہو گیا، وہ یہ منڈے والے دن پینٹ شرٹ، اور پھر 2 دن بعد ایک شرٹ بدلتا ہے، اور جمعے والے دن وائٹ کپڑے دونوں کے ہوتے ہیں۔ یا جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کی بنا رہی ہوں۔ کاٹن کے سوٹ ہیں اور انہیں پانی لگا کے تو پھر استری کرنا پڑتا ہے۔ پہلے میں نے شہزاد جی کا سوٹ استری کیا، پھر اس کے بعد سعد کا کیا، بیٹے کا، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مشکل سے یہ کاٹن کے کپڑے استری ہوتے ہیں گھر میں، پانی لگا لگا کے، لیکن میں گھر میں ہی کرتی ہوں، دھوبی شوبی سے کبھی نہیں کروائے۔ ہاں کبھی کوئی شادی میں جاننا ہے کش وغیرہ لگا کے تو پھر دھوبی سے، بہت ویسے کام ہی ویسے میں گھر میں ہی کرتی ہوں زیادہ۔ اور یہ میری روٹین ہے صبح روزانہ، کیونکہ مجھے سارے کام اچھے لگتے ہیں کرنا، ایک استری کرنا بہت ہی برا لگتا ہے۔ اس استری کی اسمیل مجھے اس قدر بری لگتی ہے کہ میں روز سوچتی ہوں آج میں دن کو کر لوں گی سوٹ، میں نے صبح نہیں کرنا، لیکن میں نہیں کر سکتی، ٹال جاتی ہوں کہ اچھا صبح ہی کر لوں گی، اور صبح ہی کرتی ہوں کپڑے استری کرنے کے بعد پھر میں دیکھ لیتی ہوں اگر آٹا گوندنا ہو، آٹا گوندھ لیا، یا سالن رات کا کم ہو گیا ہے تو پھر وہ میں کبھی آلو انڈے بنا لیے، کبھی آلو والے پراٹھے بنا لیے، موسم کے حساب سے ہے، کبھی مولی والے پراٹھے بنا لیے، اس طرح والا کام ہوتا ہے۔ تو اگر کچھ نہیں کرنا تو پھر کپڑے استری کر کے تھوڑی دیر کے لیے پھر لیٹ جاتی ہوں۔ پھر 6:30 بجے اٹھتے ہیں شہزاد جی، وہ کبھی 5 بجے اٹھ جاتے ہیں نماز وغیرہ پڑھ کے، تو 6:30 بجے تیار ہونا شروع ہوتے ہیں۔ وہ تیار ہوتے ہیں، میں ادھر ناشتہ بنا لیتی ہوں، تقریباً 7:30 بجے وہ گھر سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیٹے کی باری آ جاتی ہے، اس نے 10 بجے جانا ہوتا ہے، 9 بجے وہ اٹھتا ہے، اس کے لیے ناشتہ وغیرہ بنا۔ کبھی تو سردیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ پراٹھے ساتھ ساتھ بنانے پڑتے ہیں گرم گرم جب بھی کوئی اٹھتا ہے۔ تو اب گرمیوں میں یہ ہے کہ صرف انڈا بریڈ، دلیا، اس طرح والی چیز کھاتے ہیں صبح۔ تو پھر وہ میں جب شہزاد جی کے لیے بناتی ہوں تو بیٹے کے لیے بھی بنا کے تو رکھ دیتی ہوں۔ ان دونوں نے ایک ایک کپ دودھ لینا ہوتا ہے صبح۔ شہزاد جی تو ہلکی سی چینی ڈال کے، اور بیٹا ہے وہ جامع شیریں ڈالتا ہے، جی دودھ میں جامع شیریں ڈال کے وہ پینا ہوتا ہے، ٹھنڈا، بالکل ٹھنڈا دودھ۔ اور سردیوں میں ہے گرم دودھ، لیکن وہ پھر صرف چینی ڈال کے، وہ اس وقت نہیں جامع شیریں لیتا۔ یہ ہے روٹین جی صبح۔ پھر جب اس کو 10 بجے رخصت کرتی ہوں، پھر تیسری باری آ جاتی ہے بیٹی کی، اس نے 11 بجے جانا ہوتا ہے گھر سے، تو وہ اس کے بعد وہ ساتھ ہی اٹھ جاتی ہے 9 بجے ہی، اور پھر وہ کرتی ہے
تیار شیار ہو کے ناشتہ وہ ناشتہ پھر میرے لیے آج کل چھوٹی بہن کے لیے اور اپنے لیے پھر وہ ناشتہ بنا لیتی ہے، تو پھر ہم تینوں ناشتہ کرتے ہیں، وہ تیار ہو کے نکل جاتی ہے، پھر پیچھے سے میں اور چھوٹی بیٹی صفائیاں۔ تو جب چھوٹی بیٹی یونیورسٹی جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ گھر سے نکلتی ہے، اس کی روٹین ہوتی ہے 6:30-7 بجے وہ گھر سے چلی جاتی ہے، سب سے پہلے وہ نکلتی ہے، پھر اس کے پاپا، پھر بیٹا، پھر بیٹی، یہ ہے۔ تو جو بیٹی ہے وہ 11 بجے جاتی ہے، رات 11 بجے واپس آتی ہے گھر میں، اس کی یہ روٹین ہے۔ پہلے صبح ایک فارمیسی میں ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، فارماسسٹ ڈاکٹر، وہ پہلے ایک فارمیسی میں جاتی ہے، وہاں سے دن کو 2 بجے پھر یہ ادھر ہاسپٹل ہے، راول ہاسپٹل، پھر ادھر جاتی ہے، ادھر اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ یہ ہے جی میری صبح کی زیادہ روٹین۔ یہ اب میں استری کر رہی ہوں، میرا خیال ہے، ہاں یہ شہزاد جی کے کپڑے ہیں۔ شکر ہے ہوں چلی۔ پورا 1 گھنٹہ لگتا ہے جی صرف 2 سوٹ استری کرنے میں، کاٹن کے، اچھی والی استری۔ اور شہزاد جی تو کوئی نقص نہیں نکالتے کہ ادھر سلوٹ ہے یا ادھر سلوٹ ہے، بیٹے کو تو پسند ہی نہیں آتا، وہ تو ادھر بھی اس طرح ہے، ادھر بھی اس طرح ہے، بہنوں والے تو بالکل ہی نہیں پسند، آپ کر کے دیں، آپ نے کر کے دینے ہیں، اس کو یہ ہوتا ہے چائے آپ بنا کے دیں، پراٹھا آپ بنا کے دیں، وہ بس میرے ہاتھ کے لیے کرتا ہے کہ جی آپ کر کے دیں۔ یہ جی اب آ گیا جی میری دوائی کا ٹائم۔ یہ تھائرائیڈ کی دوائی ہے جو صبح نہار میں مجھے کھانی ہوتی ہے، 1 گولی، کبھی 1 گولی، کبھی 2 گولی، آج کل 1 گولی چل رہی ہے جی۔ یہ 1 گولی کھاؤں گی، پھر اس کے بعد میری ہے جی معدے والی رائزک کیپسول، وہ کھانا ہوتا ہے کیونکہ میری دوائیاں زیادہ ہیں، کبھی 7 گولیاں، کبھی 6 گولیاں صبح، اور اسی طرح رات کی بھی ہے، اس کے لیے میرا رائزک کھانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ میرے معدے کی تکلیف نہ ہو۔ میں ویسے یہ کہتی ہوتی ہوں کہ مجھے کوئی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اتنی دوائیوں میں السر ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے آپ رائزک لازمی کھایا کریں۔ تو یہ میں صبح لازمی لیتی ہوں دونوں دوائیاں۔ ڈنڈی مارتی ہوں تو صرف رائزک میں مارتی ہوں، لیکن تھائرائیڈ والی میں بالکل ڈنڈی نہیں مارتی، وہ تو لازمی کھاتی۔ اس کے بعد جی یہ پیاز ہے پڑا ہوا، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جی رات کو فون آیا تھا آفس سے میرے بیٹے کا کہ ماما میں نے بریانی لے کے جانی ہے کل، تو آپ مجھے بریانی بنا دیں گی؟ میں نے کہا تھا بنا دوں گی، چکن اور وہ لا دو، دہی وغیرہ، باقی تو سب کچھ ہے، تو بنا دوں گی۔ تو رات کو میں نے مسالہ لگا دیا تھا چکن کو، اس کے لیے صرف میں نے دہی، بریانی مسالہ، ادرک لہسن یہ ڈال کے اس کو مکس کر کے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا، تو پھر فریج میں نا ساری رات کے لیے۔ اب میں اس کے لیے مسالہ بنانے لگی ہوں، یہ پیاز کاٹ کے پیاز کا مسالہ بناؤں گی۔ میں کہہ رہی تھی کہ میں ابھی مسالہ بنا لیتی ہوں، تو پھر جب دوبارہ اٹھوں گی نا ناشتہ بنانے کے لیے تو پھر میں اس وقت چاول کا کر لوں گی۔ تو چلو 9 بجے تک یہ ہوگا کہ جب یہ اٹھے گا تو گرم گرم ہوگی۔ تو اسی طرح کیا تھا میں نے کہ مسالہ تیار کر لیا تھا، تو جب ناشتہ بنانے کے لیے آئی تو پہلے چاول رکھے ابلنے کے لیے،
اور ساتھ ساتھ پہلے شہزاد جی کے لیے ناشتہ بنایا، پھر سعد کے لیے بنایا، بیٹے کے لیے، پھر وہ ناشتہ بنا کے اس کا رکھ کے چاول ابال کے اس کو مکس کر کے دم پہ لگا کے شہزاد جی کو خدا حافظ کر کے پھر آ کے مکس کی بریانی، اور پھر میں نے نا وہ اس طرح کیا کہ چادر لے کے نا بڑی اس کو طے کی چورس کر کے، اور اس کی اچھی طرح اس میں لپیٹ دی بریانی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہاں لے کے گیا ہوں تب بھی گرم تھی، اسی وجہ سے دیکھیں وہ میں نے گرم گرم ہی لپیٹ دی تھی۔ تو میں بلکہ فون کر کے کہہ رہی تھی کہ آپ اس طرح کرو، کھولو اور اے سی میں رکھنا، یہ نہ خراب ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ بہت تعریف ہوئی تھی، بہت سب نے پسند کی، اس کے آفس والی بچیاں بچے سب کا آیا تھا میسیج کہ آنٹی کی بریانی بہت مزے کی بنی تھی۔ یہ جی اب میں ڈال رہی ہوں آئل، اور یہ پیاز میرے کوئی 5-6 پیاز تھے، بڑے والے تھے، کیونکہ مسالہ زیادہ ہو تو بریانی کا مزہ آتا ہے، مسالہ بھی اور چکن بھی۔ اس کو میں لال کر کے اس میں ٹماٹر ڈالوں گی، اس کو تھوڑا بھون کے چکن مسالے والا ڈال کے اچھی طرح بس وہ مسالہ بنا کے پھر چھوڑ دوں گی۔ صبح والا کام بہت اچھا، مزہ آتا ہے صبح کام کرتے ہوئے۔ میں نے بتایا نا کہ میں صبح جب نماز کے بعد سبق پڑھ کے پھر کوئی کام ہو پھر میں وہ صبح کر لیتی ہوں۔ میں اکثر سردیوں میں بھی گرمی میں بھی میں مشین بھی لگا لیتی ہوں صبح کے ٹائم، سحری کو اٹھ کے یا ساتھ پہلے مشین بھی لگا لیتی ہوں، ساتھ ساتھ سبق بھی پڑھتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، پھر سارے کپڑے ایک دفعہ نکال لیتی ہوں، اس کے بعد پھر پانی سے نکال کے اسپن وغیرہ کر کے صبح بچیاں ڈال آتی ہیں جا کے، اس طرح بھی کر لیتی ہوں۔ تو آج کل مشین چھت پہ پڑی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی اوپر جاؤں گی تو آپ کو دکھاؤں گی کہ کپڑے کس طرح دھوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو چاول نظر آ رہے ہیں، میں نے چاول بھی دھو کے رکھے ہیں ادھر۔ صبح میں نے 4:30 بجے چاول بھگو دیے تھے۔ وہ کام کو خوشی سے کرو تو کام بہت اچھا ہوتا ہے۔ میں بلکہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں آج کل کی بچیوں کو اور جو نئی شادی شدہ بچیاں ہیں انہوں نے اپنا نیا گھر شروع کیا، یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو پھر اگر خوشی سے وہ کام کریں گی تو وہ کام جلدی ختم بھی ہوگا اور بہت اچھا ہوگا۔ اگر اس کو بوجھ بنائیں گی، بوجھ سمجھیں گی اور کریں گی کہ میں کیوں کروں، آوازاری پیش، تو پھر تو نہیں کام لمبا ہو جائے گا اور کام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ایک طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ میں نا آملیٹ کے لیے وہ ٹماٹر، سبز مرچیں، دھنیا وغیرہ، پیاز وہ بھی کاٹ رہی تھی۔ یہ اب میں نے بریانی میں مسالے میں ڈال دیے ہیں ٹماٹر۔ یہ اب تھوڑے سے ٹماٹر ہو جائیں نرم تو پھر میں اس میں ڈالوں گی وہ چکن میرینیٹ ہوا ہوا۔ میری ساس اللہ بخشے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، بہت اچھی وہ ہمیں سب، میں اپنی بہوؤں کو یہی کہتی ہوتی تھی کہ بچیوں سے کام کرواؤ گی، آج بچیوں سے کام کرواؤ گے تو کل سکھ پاؤ گی، اور یہ بات واقعی بہت سچی کہتی تھی۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہوتا تھا کہ اپنی بچی کو نا دسترخوان سے 10 دفعہ اٹھاؤ، کھانے کے دوران 10 دفعہ اٹھاؤ کہ کل وہ سسرال جائے تو اس کو یہ بوجھ نہ لگے، یہ بات کہ سسرال والے اٹھاتے ہیں یا کوئی کام کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بات آزمائی ہوئی ہے ہماری، آج بچیوں کو سکھایا ہے تو سکھ پا رہے ہیں، واقعی صحیح بات ہے کہ اب وہ چیز نہیں ہے، بیماریوں نے کافی کام شام کرنے سے ہو گئے اب
تھک جاتے ہیں جلدی، تو بچیاں بہت ساتھ دیتی ہیں، بہت کام کرواتی ہیں ساتھ۔ اور یہ بھی ہے کہ میں نے کام سکھائے ہیں بچیوں کو، لیکن میرے میاں یہ کرتے تھے کہ وہ دسترخوان سے اپنی بچیوں کو بار بار 10 دفعہ اٹھا دیتے کہ جی یہ بھی لے آؤ، چلو بیٹا اب یہ بھی لے آؤ، جان کے کبھی پانی یہ ٹھنڈا نہیں ہے، یہ گرم نہیں ہے، سالن یہ روٹی صحیح نہیں ہے، اس طرح کر کے نا کہ چلو بچیاں اٹھتی رہیں گی تو انہیں بوجھ نہیں لگے گی۔ یہ باتیں واقعی صحیح بات ہے، آج بھی یہی ہے کہ جتنی دفعہ بے شک اٹھاؤ بچیاں چپ کر کے جا کے کام کرتی ہیں۔ سب بچیوں کو یہی ہے، سب ماؤں کو بھی یہ میں ہدایت ہے کہ جی اپنی بچیوں کو یہ سبق ضرور دیں کہ انہیں سب کام سکھائیں۔ پڑھائی میری بیٹی بڑی بیٹی فارماسسٹ ڈاکٹر ہے، اور ماشاءاللہ سب کوکنگ کر لیتی ہے، پراٹھے بریانیاں کھانے سب کچھ بنا لیتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور چھوٹی ابھی یونیورسٹی میں ہے، وہ بڑی سے بھی زیادہ اچھا مطلب بنا لیتی ہے، کہہ لیں کہ زیادہ کام کر لیتی ہے۔ بڑی کی تو ڈیوٹیاں بہت ہیں، لیکن سیکھا اس نے بھی سب کچھ ہے۔ اور چھوٹی کا بھی یہی حال ہے کہ وہ پراٹھے وغیرہ آلو والے پراٹھے بریانیاں گوشت چکن سب کچھ بنا لیتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بیٹیوں کو یہ سکھانا چاہیے، جتنی مرضی بچی پڑھ جائے اس کو اگلے گھر جا کے یہ کام لازمی کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے وہ چکن ڈال کے اچھی طرح مکس کر کے اوپر ڈھکنا دے دیا کہ وہ چکن بھی گل جائے اور مسالہ بھی تیار ہو جائے۔ اب ادھر میں نے چاول رکھے ہیں، چاولوں کا پانی، اس میں میں نے 3 گلاس چاول ہیں تو میں نے 6 چمچ نمک ڈالا ہے۔ اور اب اس میں ثابت گرم مسالہ ڈالوں گی، تیز پات، دار چینی، الائچی بڑی، اور کالی مرچ، زیرہ، لونگ، یہ مکس ایک بھر کے چمچہ ڈالا تھا میں نے۔ اور جب اس کو ابال آئے گا تو پھر چاول جو بھگوئے ہوئے تھے وہ اچھی طرح دھلے ہوئے ہیں بھی ہیں، پھر وہ اس میں ڈال دوں گی۔ اور میں کنی وغیرہ نہیں رکھتی کہ 1 کنی رہنے دوں یا 2 کنی رہنے دوں، میں فل بوائل کرتی ہوں بس کر کے، اور اس کو مکس کروں گی بریانی مسالہ یہ جو چکن والا بنایا ہے، اور پھر دم دے دوں گی، تہہ بناؤں گی، تہہ بھر کے ڈالوں گی، آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب۔ تو بہت مزے کی بتایا کہ بہت تعریف ہوئی تھی۔ اب ادھر میں ساتھ بناؤں گی ناشتہ بھی۔ اچھا جی، بریانی تو بننے کے دوران یہ شہزادی کے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، میں انہیں ذرا بھیج لوں، پھر آپ کو بریانی کی شکل دکھاتی ہوں۔ یہ جی میری روز کی روٹین ہے کہ میں گاڑی میں پانی ڈالتی ہوں، پہلے لیپ ٹاپ پکڑاتی ہوں، ساتھ لنچ باکس پکڑاتی ہوں، پھر گاڑی میں پانی ڈالتی ہوں، تیل بھی چیک کرتی ہوں۔ اور پہلے تو میں CNG بھی بھروانے جاتی تھی ساتھ، کہ وہ عورتوں کو جلدی مار دیتے تھے، پہلے بڑی لمبی لائنیں لگتی ہوتی تھی شروع میں جب CNG تھی، تو میں گاڑی چلا کے لے کے جاتی تھی، CNG بھروا کے CNG سے باہر آ کے تو پھر شہزادی چلانے لگ جاتے، گھر آ جاتے تھے۔ یہ میں نے پانی ڈالا، اور یہ کی بوتل بند، اور یہ جی گاڑی کا بانٹ بند، یہ جی اللہ حافظ، جا رہے ہیں جی، اب بائے بائے۔ 7:30 کا ٹائم ہے جی، یہ ہے جی بریانی تیار۔ واہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی مزے کی بنی تھی۔ اور یہاں تک تھی میری ویڈیو جی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔